فذكر بالقرآن من يخاف ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال بیان فرماتا ہے، خود تمہاری اپنی۔ وہ مثال کیا ہے؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء۔ کیا تمہارے غلاموں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہارے شریک ہوں اس رزق میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اتنے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں؟ یعنی تم آقا ہو غلاموں کے، تم ان پر شریف آدمی ہو، نیک دل ہو، ان کو نوازتے ہو، لیکن کبھی اتنا نہیں نوازتے کہ وہ تمہارے برابر آ جائے۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم ان سے اتنا ہی ڈرتے ہو جتنا اپنوں سے ڈرتے ہو؟ یہ خاص جو ہے یہ قبائلی نظام، اس کو ذہن میں لائیے۔ یہ جو ہمارے ہاں پنجابی میں شریک کا لفظ ہے، وہ سارے شریکاں جو ہیں، یہ شریک کون ہوتے ہیں؟ دادا کی اولاد یا پردادا کی اولاد، یعنی خاندانی سٹیٹس کے اعتبار سے وہ برابر ہیں۔ اور اصل میں انسان کو ڈر بھی اسی کا ہوتا ہے کہ وہ میرے برابر کا ہے، وہ میرے ساتھ آ کے کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑا ہو سکتا ہے، اور جو کمی ہے، غلام ہے، وہ جتنا مرضی ہو جائے وہ کبھی میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور کیا تم ان سے ڈرتے ہو جیسے تم اپنے جیسوں سے ڈرتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، یوں ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو سینسیبل لوگوں کے لیے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ پیروی کر رہے ہیں یہ لوگ جو ظالم ہیں اپنی خواہشات نفس کی، بغیر علم، بے سمجھے بوجھے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق ثبت کر دے، اس کو کون راستہ دکھا سکتا ہے؟ وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، تو اے نبی سیدھا رکھ اپنا چہرہ، اپنا رخ دین اسلام کی سمت میں، حنیفاً یکسو ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو اللہ کا دین فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت بدل نہیں سکتی۔ ذالک الدین القیم، اور یہی دین راست اور درست دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، درست رکھو اپنا رخ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اپنے دین میں پھوٹ ڈال لی۔ وکانوا شیعا، اور وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر فرقہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں مگن ہے۔ یعنی دین میں مختلف آسپیکٹس ہیں دین کے۔ ایک آسپیکٹ ہے توحید۔ ہمارے ہاں بعض فرقے جو ہیں وہ اس آسپیکٹ کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دین کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا ایک بڑا اہم ایسپیکٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ہمارے کچھ فرقے جو ہیں وہ انہیں اس بات کو گلے پہ لگا کے بیٹھے ہوئے کہ اصل دین تو یہ ہے۔ یہ بات کہاں غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ یعنی توحید بھی درست ہے اور حب رسول بھی درست ہے۔ پھر اتباع سنت، کون انکار کر سکتا ہے اس کا؟ لیکن کچھ ہیں
کہ جو بس اسی کو بنیاد بنا کر علیحدہ کھڑے ہوئے ہیں، اس ظلم میں مبتلا ہے کہ ہم تو سنت کے مطابق چل رہے ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ گمراہ ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہر گروہ جو حصہ اس کے پاس ہے اس پر بڑا خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، اور جب ہم انہیں مزہ چکھاتے ہیں اپنی رحمت کا، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو یکایک کچھ لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کریں اس پر جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ فتمتعوا، تو لوٹ لو مزے، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فیتکلموا بما کانوا بہ یشرکون، کیا نازل کیے ہیں ان پر کوئی سند جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی جو وہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں لوگوں کو تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں کی کرتوتوں سے جو انہوں نے اعمال آگے بھیجے ہوتے ہیں، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھتے یہ، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور دو قرابت دار کو اس کا حق اور مسکین کو اور مسافر کو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو لین دین کرتے ہو تم کسی قسم کا سودی، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مالوں میں۔ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، ہاں جو مال تم دیتے ہو زکوٰۃ میں، خیرات میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت سے دو چار کرے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا کوئی ہے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شرکاء میں سے ایسا جو کرتا ہو ان قوموں میں سے کچھ بھی؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اس کی ذات اور بلندتر ہے ہر اس شرک سے جو وہ اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اب یہاں ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ آ رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے اور دارالجزا وہ آخرت ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ لیکن علامہ اقبال نے اس کو بڑے ایک شعر میں سادہ الفاظ میں واضح کر دیا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے پر نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف۔ جہاں تک انڈیویجولز کا تعلق ہے ان کی جزا و سزا کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے، لیکن جب کوئی قوم بحیثیت مجموعی بد کردار ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی کے اندر اس کو سزا دیتا ہے، اور جب کوئی قوم اچھے اخلاق کو اختیار کرتی ہے، اچھے اطوار کو اختیار کرتی ہے، نیکی کا راستہ اختیار کرتی ہے، عدل و انصاف کے راہ پر چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس قوم کو سربلندی عطا کرتا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا اس چیز کے سبب جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تھا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کر لیں، باز آ جائیں، توبہ کر لیں۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہو کہ ذرا زمین میں گھومو پھرو، فانظروا، اور دیکھو،
کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیا انجام ہوا ان کا جو پہلے ہو گزرے. کان اکثرهم مشرکین، ان کی اکثریت شرک کیا کرتی تھی. فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون. سو سیدھا رکھو مضبوطی کے ساتھ اپنا رخ اس دین کی طرف جو راست اور درست ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں ہے اس کے ٹل جانے کی کوئی صورت. وہ دن اللہ کی طرف سے ہوگا، یومئذ یصدعون، اور اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے، کوئی دوسرے کا ساتھی نہیں ہوگا. من کفر فعلیہ کفرہ، تو جو کوئی بھی کفر کی روش اختیار کرے گا تو اس کفر کا وبال اسی پر آئے گا. ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور وہ لوگ کہ جو نیک عمل کریں گے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے نفع کا سامان کر رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا جاؤ میں تمہیں بخشا، جاؤ جنت میں. وہ کہے گا کہ نہیں اللہ میں بڑا کام کر کے آیا ہوں، میں نیک عمل کیے ہوئے، میرا حساب لے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں لینا چاہتا وہ، تو اللہ تعالیٰ کہے چل چل جا. وہ پھر ضد کرے گا کہ تو میرا حساب لے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ پہلے اس کی آنکھ کا حساب لاؤ، اور آنکھ کے حساب میں وہ ٹھوس ہو جائے گا. اب یہ آنکھ کا حساب جو ہے یہ بڑا کمپلیکس حساب ہے. یعنی موٹی سی بات کیا ہے کہ کوئی مرد آنکھ کا حساب نہیں دے سکتا. ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہیں کہ کیا میں اپنی آنکھ کا حساب دینے کے قابل ہوں؟ مزید برآں حساب کہتے ہیں نا، پنجابی کا محاورہ حساب ہوتا. حساب جو ہے وہ صرف استعمال کا حساب نہیں ہے، وہ نعمت کا حساب بھی ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم ایک بال کا حساب نہیں دے سکتے، ہم ایک ناخن کا حساب نہیں دے سکتے. انسان سمجھتا ہے کہ بس یہ 5 انگلیاں انسان کی یہ انگوٹھا ہے. 6 ماہ ہو گئے ہیں کہ مجھے چوٹ لگی تھی اس انگلی پر، ابھی تک اس کی سویلنگ ہے، پوری مڑتی نہیں ہے، اور کوئی کام میں ڈھنگ سے نہیں کر سکتا. ایون صابن کو میں نہیں پکڑ سکتا. ظاہر ہے صابن نہاتے ہوئے پکڑنا ہے تو اب ساری گرپ تو اس انگلی میں ہے. اب پتہ چلا مجھے 67 سال جو ہے مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو ہر بال، ہر ناخن، ہر سانس، ہر دفعہ انسان کا باتھ روم جا کے حاجت سے فارغ ہونا، سانس لے کے جانا، سانس باہر نکالنا، کسی ایک نعمت کا بھی حساب نہیں دے سکتے. اب وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ جاؤ، میں نے تمہیں بخشا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں اس موضوع پر. ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ایک صحابی نے بڑی جرت کی، عام طور پر وہ ایسی بات نہیں کیا کرتے تھے، کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو روزانہ 70 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں. تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 دفعہ اللہ سے مغفرت مانگنے کی ضرورت ہے تو پھر مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے بخشش مانگیں. اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا تو ہمارا جنت میں داخلہ ہوگا، ورنہ ایک چیز کا بھی ہم حساب نہیں دے سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر کہ یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ جو آپ کے ذہن کی کیفیت ہوگی وہی مفہوم اپنے ذہن میں اور دل میں آپ سمجھیں گے۔ کوئی آدمی تو اس کا مطلب سمجھے گا کہ ہدایت کا مطلب ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو بہت زیادہ ہی دنیا دار آدمی ہے وہ سمجھے گا کہ اس کو دنیا کا کاروبار جو ہے وہ صحیح صحیح کرنا دکھا دے۔ سیاست کیسے کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سیاست کیسے کرنی ہے، کوئی اس کا مطلب لے گا کہ کاروبار کیسے کرنا ہے۔ لیکن اب غور سے پڑھیں اس کو، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا، وہ راستہ مجھے سجھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک شخص کو ملازم رکھا، آپ نے 20,000 روپیہ تنخواہ اس کی طے کی، اسے بڑا اچھا کام کیا، آپ نے اس کو 22,000 دیے، تو یہ جو 2,000 مزید آپ نے اس کو دیے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ فضل ہے، ایڈیشن ہے۔ انگریزی تراجم میں آپ فضل کا ترجمہ گریس دیں گے، گریس دیکھیں گے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ از ہائیلی گریسفل۔ یہ گریس جو ہے وہ عام ہمارا جو انگلش کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اعتبار سے وہ یعنی رسپیکٹ کے معنی میں، ڈگنیٹی کے معاملے میں ہم لے لیتے ہیں، لیکن گریس کا لفظ جب گریس مارکس کے معنوں میں آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پاس ہونے کے لیے آپ کو 50 نمبر چاہیے تھے، 45 نمبر تو آپ نے سیکیور کیے، لیکن یونیورسٹی نے آپ کو 5 نمبر جو ہے وہ ایڈیشنل دے دیے جو آپ کا حق نہیں تھے۔ یہ ہیں گریس مارکس۔ تو اللہ تعالیٰ فل آف گریس ہے، وہ بڑی عنایت کرنے والا، وہ مجھ پر اپنی عنایت فرمائے گا تو میرے اعمال میں بھی وزن پیدا ہوگا، اور وہ اگر عنایت نہیں کرے گا تو میری کوئی حیثیت نہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے، اپنی مہربانی سے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر، لیذیقکم من رحمتہ، تاکہ وہ تمہیں مزہ چکھائے اپنی رحمت کا، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو۔ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہ انسان کی کمائی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک آدھ مقام ایسا ہے جہاں آپ دنیا کے مال کا ترجمہ جو ہے وہ کمائی لکھیں اس کو۔ دنیا کا مال انسان کی کمائی نہیں ہے، یہ سب اللہ کی گریس ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم یہ مضمون پڑھ کے آئے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا تو ہم اسے دنیا دیں گے مگر جتنی ہم چاہیں گے اور جسے ہم چاہیں گے۔ یہ ہماری ڈسکریشنری پاور، یہ ہماری گریس ہے، جسے ہم کچھ دینا چاہیں دیں گے اور جسے نہیں دینا چاہیں گے نہیں دیں گے۔ جبکہ آخرت کے مقابلے میں اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ ومن اراد الاخرۃ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، آخرت کو چاہا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے شایان شان اس نے سعی کی، دوڑ دھوپ کی، فاولئک کان سعیہم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دوڑ دھوپ، جن کی سعی اللہ تعالیٰ کے ہاں اپریشیٹ کی جائے گی۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ تو وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کی عنایت کو ڈھونڈو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ہم نے بھیجا اپنے پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لائے، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو ہم نے مجرموں کو سزا دی،
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمے تھا. اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی ڈال نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ خود کہے کہ میرے ذمے ہے تو اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی مدد کرنا تو ہم نے اپنے ذمے لی ہے. اللہ الذی یرسل الرِّیاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهُ فِی السَّمَاءِ کیف یشاء. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، سو وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، پھر پھیلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پر، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے، وَیَجْعَلُهُ کِسَفًا اور پھر ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ اور تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطروں کو نکلتے ہوئے انہی کے بیچ میں سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اور پھر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ یہ بارش برساتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون تو وہ یکا یک خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ بارش برسائی جائے وہ بالکل مایوس ہو چکے تھے. فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اثرات کہ کس طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کو، من بعد موتہا اس کے مر جانے کے بعد. ان ذالک لمحیی الموتى، کل عرض کیا تھا نا میں نے، آپ غور سے پڑھیں گے تو کنکلوژن آخرت ہوگا. یہ ساری بات کیوں بیان کی جا رہی تھی؟ انسان کو یہ بات سمجھانے اور یاد کرانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. کیف یحیی الارض بعد موتہا، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. ان ذالک لمحیی الموتى، یقیناً وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا، اور اگر ہم کہیں بھیجتے ہیں کوئی ایسی ہوا، فرأوه مصفرا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثر سے کھیتی زرد پڑ گئی، لظلوا من بعدہ یکفرون، تو وہ ضرور اس کے بعد بھی کفر کرتے رہتے ہیں، ناشکری کرتے رہتے ہیں. فإنک لا تسمع الموتى، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور تم نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو، اذا ولوا مدبرین جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں. وما انت بہادی العمی، اور تم اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے، عن ضلالتہم یعنی راستہ دکھا کر انہیں تم گمراہی سے نہیں نکال سکتے. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری میں سے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر کمزوری کے بعد اس نے تمہیں قوت عطا کی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر کر دیا اس نے قوت کے بعد کمزور اور بوڑھا. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ جاننے والا قدرت والا ہے. ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ، اور جس دن برپا ہوگی قیامت تو قسم کھا کر کہیں گے مجرم، ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے دنیا میں. کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ دھوکہ کھاتے رہے دنیا میں. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم اور ایمان سے نوازا گیا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، یقیناً رہے ہو تم نوشتہ الہی کے مطابق روز حشر تک. فہذا یوم البعث، تو یہ رہا دوبارہ جی اٹھنے کا دن. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم کچھ نہ جانتے تھے. فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم ولا هم یستعتبون، سو یہ وہ دن ہوگا کہ نہیں فائدہ پہنچائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کی معذرت، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی تم لے آؤ، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً کافر کہیں گے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ دلوں پر ان لوگوں کے جو کچھ نہیں جانتے. فَاصْبِرْ، اے نبی ڈٹے رہو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور ہلکا نہ پائیں تمہیں وہ لوگ کہ جو ایمان یقین نہیں رکھتے.